الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دنیا کی زندگی مشاہدہ بھی ہے اور تاریخ بتلاتی بھی ہے کہ کبھی ایک دھارے پہ نہیں رہی. روزمرہ کی زندگی میں کئی طرح کے شیب و فراز انسان کے سامنے آتے ہیں. ہم اگر اپنی زندگی کے محدود حصے ہی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کتنے حالات بدلے، کیسے کیسے رنگ اس دنیا میں ظاہر ہوئے، اچھے بھی برے بھی. یہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کا مزاج ہی ایسا رکھا ہے. یہ ایک طرز پر، ایک طریقے پر اسے استقرار نہیں. اگر یہ ایک طریقے پر ہوتا تو بندوں کا امتحان ہی کیسے ہوتا. اس لیے کہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس میں یہ نشیب و فراز، یہ اللہ رب العزت کی عین حکمت. اب اس نشیب و فراز میں ایک انسان عاقل، مسلمان، سمجھدار اس کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چڑھتے سورج کی پوجا، چلو جدھر کا ہوا کا رخ چلے، بہتی رو میں بہ جانا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی سیاست ہے. جیسی دنیا ایسے تم بھی بدل جاؤ. نہیں میرے بھائیوں، یہ امتحان کے لیے کبھی خیر ہوتی ہے دنیا کے اندر، کبھی شر ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اخلاقی اخلاق کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، اعتدال کے رویے کو کبھی ترک نہ کریں، اصول و ضوابط کی کبھی خلاف ورزی نہ کریں، غلط کو کبھی صحیح نہ کہیں، صحیح کو کبھی غلط نہ کہیں. اب آپ کیسے بھی ہوں، خیر کی تلاش کرو اور خیر کو عام کرنے والے بنو. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، خیر کے بھی خزانے ہیں، شر کے بھی خزانے ہیں۔ مفاتیح الرجال، اس خیر اور شر کی چابیاں بندے ہیں۔ اور میں طوبیٰ، اس آدمی کو مبارک ہو، لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، وویل لمن جعل اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر۔ فرمایا مبارک ہو اس آدمی کو جس کو اللہ رب العزت نے خیر کی کنجی، خیر کی چابی بنایا ہو، اور شر کے سامنے تالا اس کو روکنے والا، بند کرنے والا بنایا ہو۔ مبارک ہو اس آدمی کو۔ اور ہلاکت اور تباہی ہے اس آدمی کے لیے جس کے ہاتھوں شر پھیلے، شر عام ہو، وہ مفتاح للشر، شر کو کھولنے والا ہو، ومغلاقا للخیر، اور خیر کو بند کرنے والا ہو۔ اب ان حالات، بدلتے حالات میں انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں مفتاح للخیر ہوں یا مفتاح للشر ہوں، میں خیر کی کنجی ہوں یا میں شر کی کنجی ہوں۔ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ہے بندوں کا اس خیر اور شر میں امتحان۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں، یہ روش، یہ طریقہ کار اور یہ کردار کہ چلو جدھر کی ہوا چلے، یہ کامیابی کی راہ نہیں ہوتی، یہ عزت کی راہ نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ثبات ہے، بقا ہے۔ اگر کوئی باقی رہنے والی چیز ہے تو وہ اخلاقی اقدار ہی ہیں جن کو اللہ رب العزت باقی رکھتا ہے۔ اعتدال اور میانہ روی، اسے اپنانا چاہیے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی ہی پیاری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ بھی اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بدلتے حالات میں انسان کو کبھی بھی غلو اور حد سے نکلنا نہیں چاہیے۔ احبب حبیبم احبب قوما ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيض قوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں، بندوں کے رویے بدلتے ہیں، اگر ہم کسی سے محبت بھی کریں، کسی سے آپ قرب بھی اختیار کریں تو ایک حد کے اندر رہیں، ہو سکتا ہے کل دشمنی نہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر آج آپ کسی کے مخالف ہیں، کسی سے آپ کا اختلاف ہے، کسی کے نظریے کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو بغض رکھتے ہیں، بغض رکھنے میں بھی ایک حد رکھیں۔ عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ہو سکتا ہے جو آج تیرا بغیض ہے، آج جس سے تو بغض رکھتا ہے، کل وہ تیرا دوست بن جائے۔ دو پہلو، نہ محبت میں آگے بڑھو کہ اس طرح کل اگر دشمنی پڑ جائے تو وہ تمہاری رسوائی کا باعث بنے، ایک حد کے اندر رہو۔ اور اگر آج کسی سے دشمنی ہے تو اس طرح کی دشمنی اختیار نہ کرو کہ کل اگر مل بیٹھنے کا موقع ہے تو منہ چھپاتے ہیں۔ کیسی دانائی، کیسی حکمت
کیسی تعلیم ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اعتدال اور میانہ روی. غصہ بھی ہے تو ایک حد کے اندر، محبت بھی ہے تو ایک حد کے اندر، کسی کے ساتھ لگاؤ ہے تو وہ بھی ایک حد کے اندر، اگر کسی سے بگاڑ ہے تو وہ بھی ایک حد کے اندر. اگر بے اعتدالی اختیار کرو گے کل آپ ہی کو ذلت اٹھانی پڑے گی. اور جب اختلاف ہوتا ہے، خواہ دو شخصوں کے درمیان اختلاف ہو، خواہ دو بھائیوں کے اندر اختلاف ہو، خواہ دو گھروں کے اندر اختلاف ہو، دو قبیلوں کے اندر اختلاف ہو، دو پارٹیوں کے اندر اختلاف ہو، دو نظریوں کے اندر اختلاف ہو، ایسے اختلاف کے موقع پر فتنے بڑے سا اٹھاتے ہیں. اس موقع پر کچھ آگ لگانے والے ہوتے ہیں اور کچھ آگ بجھانے والے. جب کہیں اختلاف ہوتا ہے تو پھر بندہ پرکھا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے. کچھ چلتی میں تیل ڈالتے ہیں اور کچھ پانی ڈالتے ہیں. آپ پانی ڈالنے والے بنو، فتنوں کو بجھانے والے بنو، جلتی پہ تیل ڈالنے والے نہ بنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نقل کرنے والوں نے ایک واقعہ بڑا مشہور لکھا ہے. ایک یہودی زید بن سانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لین دین کے معاملے میں انتہائی بدتمیزی بھی اترا ہے. صحابہ ان کے تیور بھی بدلے. کون ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لہجے میں بات کرے اور پھر بات بھی اس کی غلط. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دفاع رسالت میں ہمیشہ آگے ہوا کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے سپہ سالار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے. آپ نے فرمایا عمر جاؤ، ٹھیک ہے میرا اور اس کا اختلاف، اس اختلاف میں یہ تلوار بھی چل سکتی ہے اور خیر کا کلمہ بھی عام ہو سکتا ہے. عمر اس وقت تیری تلوار کی ضرورت نہیں، تیری زبان کی مٹھاس کی ضرورت ہے. مجھے اور اس کو تو اچھا بول کے قریب کر سکتا ہے اور تلوار کو اٹھا کے تو آگ بھی بھڑکا سکتا ہے. اس وقت ہماری ضرورت اس سے ہٹ کے اور ہے، اور وہ یہ ہے ان تأمرنی بحسن الاداء وتأمرہ بحسن الاتباع. کہہ دیجیے اسے اور بھائی تو نے پیسے لینے ہیں، مانگنا ہے، اپنا حق لینا ہے، آرام سے مطالبہ کرو، اچھے زبان سے بولو، بدتمیزی کیوں کرتے ہو؟ اور مجھے کہیے کیا تو نے دینے ہیں، بے شک کل کو دینے ہیں، آج ہی دے دے، اچھے طریقے پر ادائیگی کا کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جذبات بھی اس وقت ہوتے ہیں، ماحول بھی اس وقت کچھ اور تقاضا کرتا ہوتا ہے، لیکن انسان کی اس وقت آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اس وقت شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، اخلاق کی اقدار پسند رکھتا ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر تجھے یہ چاہیے تھا، اسے کہتا وہ مطالبہ اچھے طریقے سے کرو، مجھے کہتا ادائیگی بہتر طریقے سے کرو. اس سے بات ختم ہو جاتی، وہ ہو جاتا، دوری نہ بڑھتی.
اگر تلوار چلتی تو پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے زید بن ثابت کی یہ بدتمیزی بھی حقیقت میں کسی اور روپ میں تھی. اس نے سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنی کتابوں میں پڑھی تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، سب دیکھ لی تھی. ایک لکھا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ وہ تلخی کرنے والوں سے بھی محبت کرنے والے، وہ ہلن کا جواب، وہ جہالت کا جواب ہلن سے دیتے ہیں. اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے میرے سامع کہتے ہیں مجھے کلمہ بھی پڑھا دو، میری ساری جائیداد بھی لے دو. عمر ہی مشورہ دیتے ہیں. زید اس طرح کے جذباتی انداز اپنی جائیداد کے لیے یہ کہیں کہ میں نے کچھ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سب مسلمانوں تک تو کہہ رہے ہیں کہ میری جائیداد ہر مسلمان تک پہنچے، میرا مال ہر مسلمان تک خرچ ہو. کہاں جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کا بول پورا نہ ہو سکے. خیر سے بولو، جہاں تک ہو سکا وہ ممکن. زید بن ثابت بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے، ہماری کتابوں میں آپ کی جو سیرت لکھی ہوئی ہے، باقی تو ساری علامتیں ہیں، کیا یہ بھی علامت؟ میرے بھائیوں، اس لیے حالات کے دھاروں پر غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھنے بوجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو خیر پیش کریں، شر سے محفوظ رکھیں. صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ والصدقہ. میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو نفلی روزے رکھنے سے بھی بہتر، نفلی نماز پڑھنے سے بھی بہتر، تمہاری تہجد گزاری سے بھی بہتر، تمہاری نفل صدقہ خیرات سے بھی بہتر، اس عمل کی شان تمہارے تمام نفلی عبادات سے بہتر. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ عمل تمہیں ضرور بتانا چاہیے. فرمایا اسلام ذات البین، اسلام ذات البین، جہاں بجھاؤ دیکھو وہاں اصلاح کی کوشش کرو، جہاں بگاڑ دیکھو سنوارنے کی فکر کرو. جلتی پہ تیل نہ ڈالو، جلتی کو بجھانے کی کوشش کرو. لگی آگ کو بجھانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، تیل ڈالنے والے زیادہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان فساد کو ہوا دینا ہی الحالکہ ولا اقول تہلک الشام تہلک الدین. بگاڑ کو عام کرنا، فتنے کو ہوا دینی. فرمایا کہ تو مونگ دیتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے بال مونگ دے گی، تہلک الدین، دین کا صفایا کر دے گی، دین کا ستیہ ناش کر دے گی. فتنے کو ہوا دینا اتنا برا. خیر کو عام کرو، خیر کو عام کرو. اور اس کا درجہ آپ نے فرمایا کہ نفلی تہجد سے بھی بہتر، نفلی نماز سے بھی بہتر، نفلی روزے رکھنے سے بھی بہتر، نفلی صدقہ خیرات کرنے سے بھی بہتر. ہمارے پاس لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے جی ان عبادتوں کے بڑے ثواب ہے، نماز میں کیا رکھا ہے؟ فرضی نماز کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں.
ذمہ داری ہے، ہر حالت میں کرنا ہوتا ہے، نہ کرو تو اس کا وقت اس کا شمار تو گزرنا ہوتا ہے۔ جہاں بھی یہ تقابل ہے کہ یہ کام نماز سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے، اس سے مراد ہوتی ہے نفی بات ہے۔ جبکہ منافقین کا حال دیکھو، قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کہاں کہیں بھی انہیں آگ لگانے کا موقع ملے تو ظالم پیچھے نہیں رہتے، فتنے کا موقع ملے منافق اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خیر کی بات ہوتی ہے تو وہاں نظر نہیں آتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ بن ہے، سیدھے نہیں، وہ کسی کی کوئی بات ہو، حتیٰ کہ قرآن کی آیت ہو، نبی کی حدیث ہو، کسی کا قول ہو، کسی کی بات ہو، اس کے غلط مفہوم عام کرنے کے لیے اس کی مشتبہ باتوں کو لوگوں کو سامنے رکھ کر وہ جھوٹ بولنے والے اور مکاری اور فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ظالم قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ بھی یہی وہاں اس کا کسی زمانہ نہیں دیتے، وہ آیات زبانی میں مفہوم میں واضح ہے چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان سے ان کو پوچھا جائے تو اسلام کے فرائض کتنے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہوتے، اور اگر کوئی شک والی، حالانکہ شک ہے نہیں، ان کی عقلوں کی بیماری، ان کی اپنی کھوپڑی غلط ہے، ان کے اپنے دماغ میں خبر ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ایسی مل گئی تو اس کے ایسے لگیں گے، ایسے پڑھیں گے جیسے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں۔ اتباع الفتنہ وابتغاء تأویلہ، فتنہ ڈالنا ان کا مقصد ہے، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دین کے قریب آئے، دین کی خدمت مقصود نہیں ہوتی، دین کے اندر فتنہ ڈالنے کی کوشش کرنے والے ہوتے۔ یہ رویہ، یہ انداز قرآن مجید نے منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ کسی کی بات کو سیدھا ترجمہ کرنے کی بجائے، صحیح مفہوم لینے کی بجائے الٹے مفہوم کرنے اور ان سے اپنی من پسند کے معنی مفہوم پیش کر کے فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اگر قرآن حدیث ہو، کسی بڑے کا قول ہو، کوئی آج کل کی سیاست میں کسی کا قول ہو، یہی حال نظر آتا ہے، اور یہ کردار منافقوں کا ہوتا ہے۔ جہاں ایسا فتنہ ہو وہاں میرے بھائیوں زبان کو محتاط رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن امیاء وکماء سماء من اشرف لها استشرفت لها واشراف اللسان فيها كوقوع السيف۔ کچھ ایسے فتنے آئیں گے تمہاری زندگی میں، کچھ ایسے نشے و افراد آئیں گے تمہاری زندگی میں، حق کی پہچان انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہو جائے گی، کوئی بات سمجھ بوجھ نہیں آئے گی۔ ان فطروں میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنی زبان روک کے رکھنا، فطروں میں زبان کھولنا تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ جھوٹ عام ہوتا ہے، دوسرے کی تحقیر عام ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، بہتان بازی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، گالی گلوچ بڑھا جاتا ہے، بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، محض ہوائی مفروضوں کے اوپر باتیں کہی جاتی اور چھوڑی جاتی ہے۔ فرمایا ایسے وقت میں اشراف اللسان فیہا کوقوع السیف، زبان کھولنا ان حالات میں
یہ تلوار سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسے ایسے تبصرے ہم کرتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں جماعت ایسی، فلاں ملک ایسا، فلاں حکمران ایسا، فلاں ایسا، حالانکہ آپ کو اس کا 100واں حصہ 10واں حصہ تو ایسے مثال میں نہیں ہوتی ہے، 1000واں حصہ کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہوتا، 1000 میں سے 1% بھی علم نہیں ہوتا۔ تب سے ہمارے بین الاقوامی نہ ہم چھوڑتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جو منہ میں آ کہہ دیا۔ اور آپ نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے بڑی مشہور، آپ نے فرمایا سود کے گناہ 70 درجے ہیں۔ سود کھانے کی برائی، ربا، سود اللہ نے حرام کیا، اس سود کا ارتکاب کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا، اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ ایسا ہوا ان میں سے سب سے آسان چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکار کرے، اللہ نام دے۔ یہاں تک حدیث آپ نے لکھی ہوئی بینروں پر، سٹیکروں پر، کئی جگہ پر پڑی ہوگی، حق ہے، صحیح ہے، لیکن 70 میں سے سب سے ہلکا تو بیان کر دیا، ذرا اوپر بھی جا کے دیکھو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَكْبَرَ الرِّبَا، سود کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ استطالۃ الرجل علی عرض اخیہ، وہ ہے کسی کی پگڑی اچھائی، کسی مسلمان کو بدنام کیا جائے، کسی مسلمان کی عزت کے اوپر زبان اٹھتی ہے۔ اپنا اندازہ تو لگائیں، یہ سود کا سب سے نچلا درجہ، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو سود کا سب سے بدترین درجہ گناہ کا، اس کے بارے میں کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی، اور بھی، معاشرہ بھی، اور کسی کو حیا بھی نہیں آتی۔ ان اکبر الربا استطالۃ الرجل علی عرض اخیہ، سب سے بڑا سودی گناہ وہ کسی مسلمان بھائی کی عزت اچھالنی، اس کے اوپر زبان کھولنی۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ پھر زبان کھولنے کا فائدہ آپ کو کتنا حاصل ہوتا ہے؟ تبصرے کرنے سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ کا سنورتا کیا ہے؟ حاصل کیا ہوتا ہے؟ کبھی جائزہ لیا ہے؟ کتنا کچھ کہنے کے بعد جب مجلس سے اٹھتے ہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کوئی فیصلہ کر کے اٹھتے ہو؟ حکومت کا نکھار ہو جاتا ہے، مقابلے میں جیت جاتا ہے، نہ سوا اپنے نامہ اعمال کو برباد کرنے کے لیے فطروں کے دور میں بڑوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ اختلاف کرو مگر اختلاف کے آداب کو مد نظر رکھو، ایک حد کے اندر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں سے اختلاف ہے، مذہب کا بھی، سیاست کا بھی۔ عیسائیوں سے اختلاف، رومی سلطنت ہے، مذہب کا بھی اختلاف ہے، عقیدے کا بھی اختلاف ہے، سیاست کا بھی اختلاف ہے۔ آپ حق لکھتے ہیں الہ ہرقل عظیم الروم،
یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے. اس کی عزت کا خیال رکھا ہے, اس کا منصب کو چھوڑا نہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے. اور بسا اوقات ہمارے تبصرے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے کو نہیں, جس پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا بھی کئی اعتبار سے آپ کا موصل ہے, اس کے حسنات بھی ہوتی ہیں. آپ اس کی پگڑی اچھالی جائیں, اس کی نیکی کا بھی تذکرہ کبھی کر دیا کرو. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جن حالات میں مدینہ منورہ آئے ہیں, کسی غور کرنے والے, نبی کی سیرت پڑھنے والے یا کم از کم سننے والے, ان کو کوئی بھول نہیں کہ مکے سے کن حالات میں نکلے تھے اور مدینے والوں نے استقبال کیسے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں وصیت کرتے ہیں, میں لوگوں میرے ان انسانیوں کا لحاظ رکھنا, ان کا لحاظ رکھنا. فَاقْبَلُوا مِن مُبْصِرِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ. تو مہاجر تو بڑھتے رہو گے, انصاری میرے کم ہوتے رہیں گے, لیکن سنو ان کی قربانی اور ان کی خدمت کے سامنے رکھنا. اگر ان کا کوئی اچھا کرے اس کو قبول کرنا, اگر اس انصاری کسی سے غلطی ہو جائے تب ان کے احسان ہے, احسان خوش نہ بنو, احسان فراموش نہ بنو. خبر ہے اور مختصر طور پر اشارہ کرتا ہوں. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت سے افضل ہے. پوری امت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت نے آقا علیہ السلام کے بعد جو مقام اور مرتبہ ابو بکر اور عمر کو حاصل ہے, پوری امت کے کسی فرد کو اس کے پاس نہیں ملے. ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات کہی, عمر کو ناراض کر دیا. ان سے ہو جاتا ہے بھائی. ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو ناراض کر دیا. عمر غصے سے اٹھے, مجلس سے چل گئے. ابو بکر کو خیال آیا میں نے اپنے بھائی سے زیادتی کی ہے. پیچھے پیچھے عمر کو غصہ اتنا, ابو بکر کو دیکھا, دروازہ بند کیا, اندر چلا گیا, بات ہی نہیں سنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آ گئے. عمر کو خیال آیا یار کوئی بات نہیں, بھائی تھا, میں نے اس کی کوئی بات بھی نہیں سنی, دروازہ بھی نہیں کھولا اس کے آنے پر. پیچھے آ گئے اور عمر بات کرتے ہیں خود. یا رسول اللہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. وہ بکر بھائی نے یہ زیادتی کی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. شکایت عمر لگا رہا ہے, ابو بکر نے زیادتی کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور عمر ہی کو ڈانٹنے لگے.
عمر میرے ابو بکر کو میری خاطر کچھ نہ کہا کرو. میری خاطر کچھ نہ کہا. میں نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تم نے کہا جھوٹ بولتے ہو. میرے ابو بکر نے کہا سچ بولتا. هل انتم تعرفونی صاحبی، میری خاطر ہی کچھ نہ کہو گے یہ فلاں کا تعلق تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں کے اوپر گر پڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی میں غلطی میری، آپ کانٹے عمر کو جا رہے ہیں. ہر تن تم تعرفونی صاحبی، اور میرے صاحب کو میری خاطر ہی کچھ نہ کہا. بڑوں سے کچھ غلطی ہو بھی جائے ان کے منصب کا لحاظ رکھو. بات کرنے والے ایسے لوگوں پر تبصرے کرتے ہیں کہ کردار کے اعتبار سے ان کی کارکردگی کے مقابلے میں صفر بھی نہیں ہوتے. پگڑیاں اٹھانی جاتی. بھائیو ہوش کرو، یہ بدلتے حالات میں ایسے نہیں کہ جدھر کی راہ ہو اس میں تم بھی بہ جاؤ. رکو، دیکھو خیر کیا ہے، حق کیا ہے، اس کو آگے پھیلاؤ. یہ انتخابات آج کل کے حالات میں ایک وقتی چیز ہے. دور ختم ہونے والا ہے، چند دنوں کی بات. اور آپ نے تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے. آپ کا بھائی تو آپ کا حقیقی بھائی ہے، آپ کا محلے دار تو آپ کا محلے دار ہے. آج یہاں تک ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے اختلافات، کل کس منہ سے ایک دوسرے سے مل بیٹھو گے. نہیں، اپنی آپ کو بھی اپنی رائے قائم کرنے کا حق حاصل ہے. یہ حق دوسرے کا بھی تسلیم کرو، وہ بھی مجھ سے کوئی کم نہیں، اس کو بھی اپنی سوچ رکھنے کا حق حاصل ہے. آج کل ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے تو نیکی کے نام پر گمراہ کر دیتا ہے. اور نہیں سچی گالیں میں تو کر کے رہوں گا، میں تو سچ کہنا ہی کہنا. اختلاف یا سچ بولنے کا یہ معنی ہے کہ دوسرے کی پگڑی اچھالو. سچ بولنا یہ سبق دیتا ہے کہ دوسرے کی توہین کرو. ہرگز نہیں سچ کا یہ معنی. آخری بات ایک عرض کرتا ہوں، ہے بھی غور طلب، توجہ طلب. اور اس وقت کو اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں لے کے ماپے اور چلے، اس سے رہنمائی لیں تو رہنما بھی صحیح ہے. اختصار سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا. آپ نے دیکھا تو فرمایا بیسا اخو العشیرہ، کیا قبیلے کا گندا آدمی. گندا شخص. جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے اس کو بھی ملے، اس گندے کو بھی خندہ پیشانی سے ملے. فطلق وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانبسط له، آپ اسے ہنس ملک چہرے سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے. نہ اس کا کوئی معاملہ، نہ کچھ، کوئی ذکر نہیں، صرف اتنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے گندا آدمی ہے اپنے قبیلے کا، جب وہ پاس آیا تو آپ نے اس کو تو نہیں کہا کہ تو گندے ہو اور جاؤ. آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے کب سے دیکھا ہے کہ میں بدخلق ہوں؟ متاع
اَعَلِمْتَنِي أَنْ أَكُونَ فَحَاشًا، تو نے میرے بارے میں کب دیکھا ہے کہ میں اس طرح فحش گوئی کرنے والا ہوں، بدزبانی کرنے والا ہوں؟ کب سے دیکھا ہے تو نے؟ إِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنزِلَةً مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَحْشِهِ، بدترین آدمی ہے وہ جیسے لوگ کنارہ کا اس لیے رہے کہ یار اس کی بدزبانی بڑی ہے، یہ تو بھونکتا ہی رہتا ہے، کچھ بوتا ہی بولے. گندا آدمی آیا. میں گندا آدمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ اخو الرجل اخو العشیرتی، یہ اپنے قبیلے کا گندا آدمی ہے. خبر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے کندھا پیشانی سے ملے. اب آپ ہمارے پاس آتے ہیں، کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کے پسندیدہ بھی ہیں، غیر پسندیدہ بھی ہیں. بس کم اپنا گوڑ تو میٹھا رکھو، ایسا رویہ تو نہ اختیار کرو کہ تمہیں کہا جائے کہ بڑا بدتمیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی کی دنیا سنوارتے ہوئے اپنا دین نہ برباد کر لینا. کسی کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین نہ برباد کر لینا. اپنے دین کی حفاظت میں رہتے ہوئے سوچ بچار کر کے ایسا رویہ پیش کرو جیسے حالات میں بگاڑ نہیں، قرب پیدا ہو، قریبی قرب ہے، نزدیکی پیدا ہے، محبت بڑھے. اپنے رویوں کے اندر فرق لاؤ. بلا دلیل بلا وجہ تبصروں سے اپنی زبان رو کے رکھو. اور بالخصوص اس وقت تو انتہائی فتنے کا دور ہے. سچی بات ہے، ایک دن بڑی خبر پڑھتے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہے، دوسرے ہی دن اس کے خلاف آیا ہوتا ہے. کیوں اس پر جذباتی ہوتے ہیں؟ میں نے یہ حالات کے پیش نظر آج کا یہ عنوان منتخب کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے. اپنی رائے رکھو، آپ کو حق حاصل ہے، ضرور دوسرے کی رائے کا احترام کرو. کسی سے اختلاف کرنا چاہتے ہو کرو، آپ کو اتفاق نہیں، کوئی جبر نہیں، لیکن دوسرے کی پگڑی نہ اچھالو. آپ کسی کی غلط پالیسی کو سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے تبصرے کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہ کرو. آپ کو پسند نہیں، بہتان بازی نہ کرو، الزام تراشی نہ کرو. ہماری حالت تو یہ ہے، آج اس طرح میں ہوتے ہیں تو کل دوسرے کی گلی میں جا بیٹھتے ہیں. ان کی خاطر ہم افراد اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو وہ بدلنا ہرگز نہیں. اللہ تمہیں سمجھ دے، رہنمائی فرمائے. اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ملک پاکستان پر رحم کرے. اللہ ہمارے لیے کوئی بہتری کے اسباب پیدا کر دے. ایسے حالات ہیں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی خیر اور شر کے درمیان فرق کی راہ نظر نہیں آتی. اللہ تو ہماری رہنمائی فرما اور غیبی خزانوں سے ہمیں کچھ کی راہ دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.